Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Let Updates for You. تو اسٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں کچھ ایم ٹی کیٹ 2023 کی ریکنڈکشن کے اباؤٹ لیٹسٹ اینڈ تازہ ترین اپڈیٹس اینڈ نیوز کے ساتھ. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو تمام ایم ٹی کیٹ کی نیوز اباؤٹ ریکنڈکشن، اباؤٹ رول نمبر سلپ، اباؤٹ رزلٹ اینڈ آنسر کی سب سے پہلے ملنے والی ہیں. تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ نیوز ہے ان بچوں کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ کے پی کے اندر ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ نہ ہو. تو یہ نیوز صرف ان بچوں کے لیے ہے جو کے پی کے اسٹوڈنٹس ہیں ایم ڈی کیٹ، جنہوں نے لاسٹ ایئر ایٹا کے تھرو ایم ڈی کیٹ دیا تھا. تو یہ نیوز کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بتاتے ہیں. پہلے اس نیوز کا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے بہت ٹائم پہلے یعنی 2 سے 3 ہفتوں پہلے ایک ڈیسیژن لیا تھا، اور ڈیسیژن یہ تھا کہ ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ ریکنڈکٹ کرایا جائے. اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو ایٹا کے تھرو ایم ڈی کیٹ کرایا گیا تھا اس کے اندر بلوٹوتھ ڈیوائسز یوز کی گئی، چیٹنگ ہوئی اور پیسے بھی لیے گئے تھے بچوں سے. اس لیے ایم ڈی کیٹ دوبارہ کرایا جائے، وہ بھی 26 نومبر کو دوبارہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کرایا جائے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے. تو اس کے نتیجے میں جو کچھ طلبہ تھے جن کے اچھے مارکس تھے، جن کے 180 190 پلس مارکس تھے، تو انہوں نے جا کر سپریم کورٹ کے اندر اپنی درخواست دائر کر دی تھی، کیس دائر کیا تھا اگینسٹ پشاور ہائی کورٹ کے. یعنی انہوں نے ایک اپیل کی تھی نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کو کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، اور وہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پر کیا ہوا پھر بعد میں، جو کافی ٹائم ہو گیا ہے یہ اپیل کیے ہوئے طلبہ کی طرف سے، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی شیڈول نہیں دیا گیا، ڈیٹ یا نہیں دی گئی جس میں ہیئرنگ سنی جائے بچوں کی، ان سماعت کی جائے اس کیس پر. تو اب یہ نیوز سامنے آئی ہے کہ جو ان کے وکیل تھے ان طلبہ کے جنہوں نے درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ کے اندر، ان کا کہنا ہے کہ جلد جو سماعت ہے درخواست کے لیے منظور ہونے جا رہی ہے، اور امکانات ہیں کہ آئندہ ہفتے یعنی اگلا ہفتہ جو آ رہا ہے اس کے اندر جو سماعت کے لیے یہ کیس مقرر کیا جائے. تو اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ چیلنج کیا جائے گا، اس پر ہیئرنگ ہوگی، اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا، اور جو فیصلہ ہوگا وہ جیسے ہی آئے گا اگلے ہفتے میں، جس دن بھی وہ ہیئرنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور جو فیصلہ ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی سپریم کورٹ کی انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ پر. جی تو اسٹوڈنٹس اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی 1 سے 2 بار ہیئرنگ ہو چکی ہے اباؤٹ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکشن پر. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ نیوز سامنے نہیں آئی بلوچستان کے طلبہ کے لیے کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. بس ججز کے کچھ ریمارکس تھے وہ سامنے آئے تھے، وہ ہم نے آپ کو ہر ویڈیو میں تقریباً بتائے ہیں. وہ ریمارکس یہ تھے کہ جج صاحب نے طلبہ سے پوچھا تھا آپ ریکنڈکٹ چاہتے ہیں یا نو ریکنڈکٹ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ہم ریکنڈکشن چاہتے ہیں. اور پی ایم ڈی سی کے وکیل سے بھی سوالات کیے گئے تھے جج کی جانب سے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک طلبہ کے جو مسائل ہیں انہیں حل کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کیس کو ملتوی کر دیا گیا تھا یا ڈسمسڈ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب دوبارہ منڈے کو خبر سامنے آ رہی ہے کہ منڈے والے دن، یعنی آج سنڈے ہے، کل کا دن منڈے ہے، تو کل کے دن بلوچستان کے ہائی کورٹ کے اندر ایم ڈی کیٹ کے ریکنڈکشن کا جو کیس ہے اس پر ہیئرنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جج اپنا فائنل ڈیسیژن دے گا، اور جو بھی وہ ڈیسیژن ہوگا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل ضرور شیئر کریں گے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ جو بھی ڈیسیژن ہوگا آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ پر. تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہے نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل ہے. تو یہ نیوز آج کے نیوز پیپر کے اندر یہ نیوز آئی ہے ایم ڈی کیٹ کے اباؤٹ. وہ نیوز کیا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ سیکیورٹی پلان تیار، موبائل سروس معطل رہے گی. تو یہ نیوز بیسیکلی سیکورٹی پلان کے اباؤٹ ہے جو ایم ڈی کیٹ آپ کا ریکنڈکٹ ہونے جا رہا ہے سندھ اور کے پی کے اندر. اس کے اندر جو سیکورٹی پلان ہے وہ کیا کیا ہوگا، اس کے اندر کیسے سیکورٹی دی جائے گی طلبہ کو. اور پہلی بات تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو موبائل سروس ہے مکمل طور پر معطل رہے گی، آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں ادھر موبائل سروس معطل رہے گی، کوئی بھی سگنل یا کال نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پرنٹنگ امتحانی سامان کی ترسیل پولیس کی نگرانی میں ہوگی. امتحانی عملے کی تفصیلات کے
KMU جاری کرے گی۔ جو پرنٹنگ ہوں گے پیپر، جو آپ کے MD CAT کے پیپر ہیں پرنٹ ہوں گے، وہ پولیس کی نگرانی کے اندر ہوں گے، اور اس کے علاوہ دوسری وہ بتا رہے ہیں کہ جو امتحانی عملہ ہوگا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ KMU بہت جلد جاری کرے گا۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی میں FIA پولیس کی مدد کرے گی، تمام محکموں کے سیکرٹریز، انتظامی افسران کو امتحانی معاملات سے دور رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو جتنے بھی انتظامی افسران، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی بار ایٹا کے جو افسر تھے وہ بھی انوالو تھے پیپر سیل کرنے میں، تو اس لیے اس بار ان افسران کو دور رکھا جائے گا۔ جتنے بھی انتظامی افسران ہوں گے KMU کے یا پھر MD CAT کے یا PMDC کے، انہیں دور رکھا جائے گا۔ MD CAT کے جتنے بھی سپروائزر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے سارا MD CAT کا جو پیپر ہوگا پولیس کی نگرانی میں، FIA پولیس کی نگرانی میں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے ایک ڈیٹیل میں انہوں نے انفارمیشن دیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ پشاور خیبر پختونخوا میں 26 نومبر کو منعقد ہونے والے MD CAT ٹیسٹ کے لیے پلان تیار کر لیا گیا۔ ٹیسٹ کے لیے پرنٹنگ اور دیگر اہم اقدامات پشاور پولیس کی زیر نگرانی کی جائے گی۔ ٹیسٹ کے اوقات کے دوران تمام مراکز کے نزدیکی موبائل ٹاور سے سروس کو معطل کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں 26 نومبر کو منعقد ہونے والے MD CAT ٹیسٹ کے لیے پلان تیار۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے قواعد و ضوابط طے کر لیے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق DI خان، کوہاٹ، مردان، لورید، یہ جو بھی ہے لوئر دیر، سوات اور ایبٹ آباد میں MD CAT ٹیسٹ کے لیے امتحانی مراکز قائم کر دیے جائیں گے۔ پشاور سمیت تمام اضلاع میں 11 امتحانی مراکز میں ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا۔ تو پہلے یہ پشاور کے اندر صرف 2 سینٹر بن رہے تھے، اب 11 امتحانی ٹوٹل امتحانی سینٹر بنائے جائیں گے پشاور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد MD CAT ٹیسٹ کے لیے پرنٹنگ اور دیگر اہم اقدامات پشاور پولیس کی زیر نگرانی کی جائے گی۔ امتحانات کے لیے ڈیوٹی عملے کی تفصیلات خیبر میڈیکل یونیورسٹی جاری کرے گا بہت جلد۔ تو وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے امتحانی مراکز، تمام تر امتحانی سامان کی ترسیل پولیس کی نگرانی میں ہوگی۔ امتحان کے لیے واک تھرو گیٹ سمیت تمام تر سیکورٹی اقدامات کے لیے پولیس کو FIA کی معاونت حاصل ہوگی۔ تو اب ہم آخری لائن پر چلتے ہیں۔ تمام 7 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز بھی بطور رینجل کوآرڈینیٹر اور آفیسرز اپنے فرائض انجام دیں گے۔ تمام متعلقہ اداروں کو آپس میں بہترین کوآرڈینیشن رکھنے کا پابند بنا دیا گیا ہے، مطلب مکمل پلان بنا لیا گیا ہے سیکیورٹی کا۔ جیسے بھی آپ کو سینٹرز کے اندر وہ ڈیوائیڈ کریں گے، وہ پولیس کا کام ہے، وہ کس طرح سیکیورٹی کو ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح MD CAT کنڈکٹ کرواتے ہیں، وہ تمام تر جو پلان ہے وہ ریڈی کر لیا گیا ہے، اور وہی اپلائی کیا جائے گا 26 نومبر کو۔ کہ یہ نیوز خاص کر KPK کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جو KPK کے اندر KMU MD CAT کنڈکٹ کرائے گی، یہ نیوز اس کے لیے ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں، جو بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ڈیلے ہوگا یا نہیں ہوگا، سندھ کے اندر MD CAT ڈیلے ہوگا یا نہیں ہوگا، یا 26 نومبر کو دونوں صوبوں کے اندر MD CAT ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کا MD CAT ڈیلے ہو، بہت کم چانسز ہیں، کیونکہ اب سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ 19 نومبر کو MD CAT کنڈکٹ کرایا جائے سندھ کے اندر۔ اور KPK کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ نے 26 کا کہا تھا، اور گورنمنٹ نے بھی 26 کا کہا تھا، اور پھر خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے بھی 26 نومبر کی ہی ڈیٹ دی تھی۔ اس لیے KPK کے اندر 26 کو ہوگا اور سندھ کے اندر 19 کو ہوگا۔ اور جو رول نمبر سلپ ہے سندھ کے اندر 10 نومبر 2023 کو اپلوڈ کی جائیں گی ٹاؤ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے اپنا رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور پرنٹ جو کرانا ہے وہ کلر فارم میں کرانا ہے، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو ایگزام سینٹر میں انٹر ہوتے وقت، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رجسٹریشن آلریڈی ہو چکی ہے آٹومیٹیکلی، وہیں اولڈ رجسٹریشن رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بار بار سوال پوچھا جا رہا تھا، اس لیے میں نے کہا بتا دوں، لیکن پھر بھی ہم طلبہ کے حق میں آواز اٹھائیں گے۔ گورنمنٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی بنا پر کہ طلبہ کو 1 ہفتہ مزید دیا جائے، 1 یا 2 ہفتہ کم سے کم دیا جائے، تاکہ وہ لوگ اچھے سے اچھی تیاری کر لے سکیں، کیونکہ کچھ بچے تھے بیچارے انتظار میں تھے کہ کب نو ریکنڈکٹ کا آرڈر آئے گا، جس کی وجہ سے وہ تیاری نہیں کر پائے، اسی لیے انہیں ٹائم کی ضرورت ہے۔ تو گورنمنٹ سے ہم اپیل کریں گے، سندھ گورنمنٹ سے، کہ بچوں کو 1 ہفتہ مزید دیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ 26 نومبر کو ہی دونوں MD CAT جو ہیں ریکنڈکٹ کرائے جائیں سیم ہی ڈیٹ کو۔ لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو اب گورنمنٹ ہی کرے گی، یا ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے، ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان بچوں کی آواز سنی جائے اور انہیں مزید ٹائم دیا جائے، سندھ کے طلبہ کو خاص کر، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اور مزید جتنی بھی اپڈیٹس آئیں گی تو طلبہ ہوں وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔